نے کبھی ایک ایسی ملکہ کی کہانی سنی ہے جس کا تخت ایک لمحے میں سینکڑوں میل دور سے اٹھا کر لے آیا گیا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اس واقعہ نے دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا؟ چلیے آج جانتے ہیں ملکہ بلقیس، حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کی وہ حیران کن کہانیاں جو عقل کو چونکا دیتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کی اس عظیم داستان کو بیان کریں گے جو نہ صرف ایمان کو تازہ کرتی ہیں بلکہ عقل کو بھی حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جو دولت میں ڈوبی ہوئی تھی لیکن گمراہی کے اندھیروں میں بھی پھنسی ہوئی تھی۔ ہزاروں برس پہلے یمن کے آس پاس کے خطے میں ایک خوشحال سلطنت موجود تھی۔ اس علاقے کو سبا کہا جاتا تھا اور وہاں بسنے والے لوگ قوم سبا کہلاتے تھے۔ یہ لوگ ہر نعمت سے مالا مال تھے، ہر سمت، ہر ہریالی، میٹھے پھل، بہتی نہریں، لیکن اس دولت نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا تھا اور وہ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ یہ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے اور اللہ کو بھول چکے تھے۔ جب ان کے بادشاہ شراجیل کا انتقال ہوا تو سلطنت کے باغ دوڑ اس کی بیٹی کے ہاتھ میں آئی، جسے دنیا ملکہ بلقیس کے نام سے جانتی ہے۔ کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جن تھا، مگر اس کے حق میں کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں تھی۔ بلقیس نہایت ہی ذہین، مدبر اور حکمت والی عورت تھی۔ اس نے یمن پر تقریباً 9 سال تک کامیابی سے حکومت کی۔ اس قوم کی تجارتی نظام اتنا طاقتور تھا کہ مشرق و مغرب کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس دور میں دنیا پر ہر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ ایک نبی، ایک بادشاہ، ایک عظیم حاکم، حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام۔ ان کی سلطنت صرف انسانوں تک محدود نہ تھی، جنات، پرندے، حیوانات سب ان کے تابع تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دربار آراستہ کیا۔ تمام مخلوقات حاضر تھیں مگر ایک پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، ہدہد کہاں ہے؟ اگر وہ بغیر وجہ کے غیر حاضر ہے تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اتنے میں ہدہد واپس آیا اور عاجزی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک عجیب سرزمین سے واپس آیا ہوں۔ وہاں ایک قوم سورج کی عبادت کرتی ہے اور ان کی ملکہ بلقیس نامی عورت ہے۔ اس کا تخت انتہائی شان و شوکت والا ہے، قیمتی پتھروں سے مزین، شاہی شان سے بھرپور۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا پیغام اس ملکہ تک پہنچا دو اور دیکھنا کہ اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ پھر ایک خط لکھوایا، اللہ کے نام سے جڑا ہوا، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے بلقیس کے لیے سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، غرور نہ کرو، اطاعت کرو، میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ ہدہد یہ خط لے کر بلقیس کے دربار پہنچا۔ اس وقت 300 وزراء و سردار موجود تھے۔ خط پڑھ کر سب چراغ پا ہو گئے۔ کہا، یہ تو ہماری سلطنت کی توہین ہے۔ لیکن بلقیس نے دنائی سے کام لیا۔ اس نے کہا، یہ خط عام آدمی کا نہیں لگتا، شاید یہ خدا کے کسی نبی کی طرف سے ہے۔ ہم اسے پہلے تحفے بھیجتے ہیں، اگر وہ قبول کرے وہ بادشاہ ہے، اگر رد کرے تو نبی۔ تحفے بھیجے گئے، سونا، چاندی، جوہرات، غلام اور ایک خط۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں یہ تحفے پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال دے کر خریدنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا وہ تمہارے خزانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جاؤ اپنے تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ ہم بہت جلد ایک ایسا لشکر لائیں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جب یہ پیغام بلقیس کو ملا تو وہ سمجھ گئی یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دیں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا، کون ہے جو اس ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لائے گا؟ ایک جن بولا، میں دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لا سکتا ہوں۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا بولا، میں ایک پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت لا سکتا ہوں۔ اور اگلے لمحے وہ شاندار تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ بلقیس جب پہنچی تو سلیمان علیہ السلام
اس سے پوچھا کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ اس نے حیرت سے کہا یہ تو بالکل وہی لگتا ہے۔ پھر اسے ایک شیشے کی فرش والے محل میں لے جایا گیا جس کے نیچے پانی، مچھلیاں، آبی مخلوقات۔ جب بلقیس نے وہ منظر دیکھا تو سمجھ بیٹھی کہ نیچے پانی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی نہیں، شیشے کا فرش ہے۔ اس لمحے بلقیس شرمندہ ہو گئی اور پھر اس نے اعلان کیا اے میرے رب، میں نے سورج کو معمود سمجھ کر اپنی جان پر ظلم کیا، لیکن اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت اختیار کرتی ہوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر لیا، جبکہ بعض مورخین کہتے ہیں اسے یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے شاندار محلات تعمیرات کروائے گئے۔ یہ تھی وہ حیرت انگیز داستان جنات، نبی، ملکہ اور ایمان کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ اور ایمان افروز کہانی کے ساتھ، صرف info@shan کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔